ہیومن بینگ جی. سر جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بالکل صحیح ٹائم پہ لیا. دو چیزیں ہیں, ایک سوال ہے اور اچھا. ایک قرآن کا. میں آپ کو آج آپ کی آئی کیو کو ختم کرنے آیا ہوں. اوہو. آپ سے میں 3 سوال پوچھوں گا اور 3 آیتیں دکھاؤں گا. پہلا سوال آپ سے, آپ کو یہ بات پتا تھی کہ کسی کے گھر جاؤ تو اگر وہ گھر کا دروازہ نہ کھولے تو واپس آ جانا چاہیے, گھسنا نہیں چاہیے؟ یہ obviously understood سی بات ہے. اگر آپ نہیں گھر پہ نہیں, آپ بولیں آپ کو نہیں پتا تھی. آپ چیپٹر 24 نکالیں قرآن کا اور آیت نمبر 28 نکالیں. آپ کو تھوڑی بات پتا تھی. نہیں. اچھا قرآن میں نے بتایا ہے کہ آپ اگر کوئی یہ ہمیں دروازے پتا پہ ہو تھوڑی تو تھی بات, یہ تو اللہ نے بتائی ہے بھائی, ورنہ مجھے پتا ہی نہیں چلتی ہے بات. آج 3 چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. یعنی اس سنہری الفاظ جو ہیں وہ ان باتوں پہ ضائع کر دیے گئے جو جن کی کون ضرورت ہی سا نہیں تھی. نکالنا ہے؟ سوری, میں نے آپ کو بتایا چیپٹر 24 ورس نمبر 28, 24واں چیپٹر ہے اور آیت نمبر 28. میں بھی نکال لیتا ہوں اپنے پاس. اگر وہاں تمہیں ٹھہرو اس کو پڑھتے ہیں. اگر میں پڑھتا ہوں. وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ. اچھا ارے یعنی یار, میں نے تو ہاں سوچا تھا کہ دروازے توڑ کے اندر پاڑ پوڑ کے نکل جاؤ میں سب کچھ ہے. یہی کہہ رہا ہوں حارث بھائی, اگر نہیں بتاتا اللہ مسلمانوں کو یہ بات ہمیں نہیں پتا ہوتی یار. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج میں آپ سے لڑنے کے موڈ میں ہوں. آپ کو نہیں پتا تھی یہ بات. اگر تم سے لوٹ جانے کو ہاں کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ. اوہو نہیں میں یار, تو یہ مجھے ایسی بات بتائی ہے کائنات کے بنانے والے نے بھائی. نہ وہ بگ بینگ کا ڈسٹینس بتاتا ہے چاند سے کتنا فاصلہ ہے, نہ سورج کا بتاتا ہے اس کتنی ہیٹ ہے, لیکن یہ بات ایسی ہے جو ہمیں پتہ نہیں تھی. یہ میرا خیال سے اس میں کوئی سینس ہوگی کوئی پیچھے سے کوئی. یعنی میں اس میں یہ ہوگا کہ ہندوؤں کو بھی نہیں, اب اچھا اس ہندوؤں کو بھی نہیں پتا یہ بات. پتا ہے یہ پڑھیں گے ہاں تو ان کو پتا ہوگا, ورنہ وہ سب اب گھر میں گھس جاتے ہیں. پورا انڈیا ہاں گھس جاتا ہے دروازے توڑ کے. وہ نہیں وہ ایسے ہوگا نا, وہ کہیں گے نہیں دیکھیں حارث بھائی, مفتی صاحب, مفتی حارث بہن, دیکھیں اصل میں آپ کو پتہ نہیں ہے اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کو بڑی گندی عادت ہوتی تھی. جس طرح ہماری پنڈوں میں نہیں ہوتے لوگ تاک جھاک کرتے ہیں, تو ان کو گندی عادت تھی, وہ بس دروازہ کھڑکاتے تھے, اگر اندر سے آواز نہیں آتی تھی نا تو وہ اندر گھس جاتے تھے. تو اللہ میاں نے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ اگر اندر سے کوئی آواز نہ آئے, ہو سکتا کوئی اندر میاں بیوی کوئی ایسی سچویشن میں ہوں جس میں وہ باہر نہیں آ سکتے, اور اون آن کریں گے تو شک پڑ جائے گا لوگوں کو. تو وہ اللہ میاں نے ان کو 4 دیواری کا نا تقدس قائم کرنے کے لیے اللہ میاں نے اپنی پوری عقل اور دانائی کے ساتھ ہمارے سامنے کتنی خوبصورت بات کر دی. زبردست, بہت. میں ایم ویری اچھا نیکسٹ. اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے دل ہوتے ہیں انسانوں میں, نہیں پتا آپ کو, میں بتا رہا ہوں ہاں نہیں, نہیں 2 ہیں, پتا. 2 ہوتے ہیں. 2 دل ہیں, لیکن دیکھیں ہاں اللہ نے آپ کو کریکٹ کیا. آپ نکالیں چیپٹر 33 آیت نمبر 4. یار یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے یار. کائنات کا بنانے والا بتاتا ہے یار. وہ آئے کہیں گے ذرا. نہیں, تو ماڈرن سائنس نے آج بتایا ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے. اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا, اور نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ وہ اسی کی وجہ سے تھی نا, حضرت زینب کی وجہ سے. یہ تو تمہارے اپنی منہ کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سے جاتا ہے. دیکھیں اس میں تو چلیں آپ تھوڑی سی سختی کر رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ میں نے محاورتاً بات کی نا کہ کسی کے دل میں 2 نہیں باتیں رکھی. یہ تو خیر تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے. لیکن اچھا اس میں پہلے ایز اے والی جو بات ہے ہاں والی جو بات ہے نا, پہلے والی جو بات ہے وہ واقعی بڑی بونگی ہے. یعنی وہ پوری اچھا آیت ضائع کر دی گئی ہے. بالکل. اب میں ایز اے کرٹک دیکھتا ہوں نا, جیسے ہر انسان میں 2 دل ہوتے ہیں. 4 چیمبر بتاتا تو میں مانتا یار, کچھ تو اس میں میڈیکل سائنس کی اللہ بات نہیں, بتا رہے ہیں. 4 چیمبر بھی لوگوں کو پتا تھا, یہ تو لوگ اچھا کچا دل کھا تو جاتے ہوتے تھے. پھر 4 چیمبر بھی پھر ایک پتا تھا. بات بتائیے, میں اس آیت پہ ہی بات کرتا ہوں. ایک ہی جملے میں کہا گیا 2 دل, اور پھر بولا کہ لے پالک یا ماں کو وہ نہ کہو. کوئی سیکوینس بنتا ہے؟ کوئی یہ لگتا ہے کہ عقل والی بات کی گئی یہاں پہ؟ یعنی لنک کیا بن رہا ہے؟ 1 دل 2 دل نہیں ہوتے, اور پھر آپ بیوی کو اپنی ماں نہ سمجھو یا نہیں اس میں اللہ میں اڈاپٹڈ. یہ نہیں اس میں اللہ میاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو ہر چیز میں طے کرتا ہوں. یعنی میں نے طے کیا ہے کہ تمہارے اندر 2 دل نہیں ہے, 1 دل ہے. یہ میں نے طے کیا. اسی طرح میں نے طے کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ جو اصل میں جن کو میں نے ماں باپ بنایا وہ ماں باپ ہے,
باقی کے جو تم جن کو اپنی مرضی سے ماں باپ کہہ دو وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے, لے پالک بیٹے نہیں, وہ کہنا تو انسانیت کہاں گئی, انسانیت کہاں گئی یار؟ کیا کسی کو پیار سے ہم اپنا بیٹا بنا کے اس کی وہ نہیں کر سکتے؟ تھوڑی حضرت محمد کی طرح اس کی. اچھا لاسٹ آپ کو پتا ہے لوگ مر جاتے ہیں, نہیں پتا آپ کو یہ بات؟ اگر اللہ نہیں بتاتا, نہیں, یہ آپ نکالے چیپٹر 3 ورس 185. اچھا یار یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ لوگ مر جاتے ہیں یار. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی. ہاں یہی تو, یہ مسلمان یہی تو ہمارے سامنے کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ مرنا نا موت کا مزہ تو نے چکھنا. یہ تو میں بھی ان کو کہتا ہوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جائے. اچھا یہ والی جو بات ہے, یہ اس کا کوئی ثبوت دیں. پہلی بات کا تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اگلی بات کا ثبوت دو نا, بتا دیتا ہوا. پر جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, وہ بے شک وہ کامیاب ہوگا, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یہ ایسی بھونگی ہے یہ. دیکھیں آج سے نا 20 سال پہلے میں جب پاکستان میں تھا تو میرے کوئی رشتے کے بہنوں ہی نکلے نہا کے, کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, بے شک اللہ نے کہا موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسے کہ جیسے کہ کوئی ایسی بات بتا دی گئی جو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اچھا ہم تو سمجھتے تھے لوگ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ. ہاں یار, ہاں مجھے نہیں پتا تھا شیر بھی مر جاتا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, اب ایک سے ایک سوال ہے چھوٹا سا, پھر میں نکلتا ہوں. یہ جو میں بڑی زبردست بات میں نے کہیں پڑھی کہ جو ایتھیسٹ ہے نا, وہ بیسیکلی بلاسمی نہیں کرتے گاڈ کی. ریلیجس جو لوگ ہوتے ہیں نا, چاہے وہ آپ مومن لے لو, چاہے آپ بھکت لے لو, عیسائی لے لو, وہ بلاسمی کرتے ہیں گاڈ کی, کیونکہ گاڈ خود سے اپنی ڈیفینیشن نہیں بتاتا. تو ہم اتنے ہمبل ہے کہ ہم گاڈ کو ڈیفائن نہیں کرتے, گاڈ کے ٹریٹس کیا ہو سکتے ہیں. یہ لوگ گاڈ کو ظالم بھی بتا رہے ہیں. کیا یہ خدا کے ساتھ زیادتی نہیں اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جلائے گا, یا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کرما میں نیکسٹ جنم میں آپ کو چوہا بنا دے گا. میری بات آئی تھنک آپ سمجھ رہے ہیں کہ گاڈ جو ہے بلاسمی ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم اس کی ٹریس جانتے نہیں. یہ ایسی بات کہ میں حارث سلطان سے ملا نہیں اور میں بولوں یار حارث جو ہے وہ صبح 10 گلاس پانی ضرور پیتے ہوں گے, رائٹ؟ تو یہ بلاسمی چھوڑ دو مذہبی لوگوں کے, گاڈ کے ٹریٹس نہ بتایا کرو اگر آپ گاڈ خود سے نہ آ کے بتائے. اب لاسٹ کچھ کمنٹ ہے, میں لاسٹ سوال پوچھتا ہوں آپ. نہیں کوئی کمنٹ نہیں, یہ بڑا پرانا آرگومنٹ ہے. ہاں اب یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے, اسلام میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ 7 مذاہب کا اس نے ریویو کیا, اس میں اس نے جینزم, کرسچینٹی, ہندوازم سب کا کہا, اور رائٹر نے یہ کنکلوژن نکالا کہ اسلام واحد مذہب ہے جو سیکولر سوسائٹی کے ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یہ اس کا کنکلوژن تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ پولیٹیکل اسلام کو ایز اے ریلیجس دیکھا جائے تو سیکولر سوسائٹیز, گورنمنٹس کو نہیں چاہیے کہ آپ بین کرو. ہمارا یہی ہے نا پوائنٹ کہ سیکولر سوسائٹیز مذہب میں انگلی نہیں کرتی. کیا پولیٹیکل اسلام جو اس کی پولیٹیکل سائڈ ہے اس پہ سیکولر سوسائٹیز کو کوئی لا بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے؟ آپ نے میرے خیال پہلے بھی میں نے سے سوال پوچھا تھا کہ نہیں دیکھیں اس میں سیکولر سوسائٹیز کو اس میں اس کی انٹرفیئرنس میں نہیں جانا چاہیے. پرائیویٹلی ان کو جتنا کم اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں چھوٹی حکومتیں, جتنی چھوٹی حکومت ہوگی اتنی بہتر ہوگی. لیکن لاز آبویسلی جب وہ کوئی پرابلم ایسے بن جائے, جیسے فار ایگزامپل ختنے کرنے کا جو ہے پرابلم, اس کے اوپر لا بنایا جا سکتا اور بن جائے گا بڑی جلدی کہ ختنے نہیں کرنے دینے آپ کو بچے کے. بچہ بڑا ہو کے اپنا سر, کیا چھوٹی سی جھلی ہے نا, کٹوا لے گا اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے تو, بڑا ہو کے کٹوائے, ابھی نہیں. بچپن میں آپ اس کی ایسی نونوں کاٹ دیتے ہو بیچارے کی. سو اس طرح کے جو لاز ہیں وہ بنتے رہتے ہیں اور بنیں گے. اور ابھی یورپ کے کتنے 4-5 ملکوں نے کر دیا لا کہ آپ نہیں کر سکتے, جو حلال ہے جانور کو حلال نہیں کرنا, جانور کو بے دردی سے چھری مار کے نہیں مارنا. سو اس طرح کے قوانین وقت کی ضرورت سے بنانے پڑتے ہیں انہیں, اور وہ بنیں گے اور بنتے رہیں گے, اور ابھی آگے مزید بنیں گے. اوکے آپ نے جواب دے دیا, یعنی کر سکتے تھے. جیسے رمضان فاسٹنگ ہے, اس پہ بھی آگے جا کے شاید ایسا لا آئے کہ آپ ٹین ایجرز کو زبردستی روزہ نہ رکھوائیں. تو آئی ہوپ کہ جو اسلام کی جو خطرناک سائڈ ہے نا, وہ اب جیسے بیوی کو مارنا ہے, یہ اگر شریعت دیکھی جائے وہ بڑی کروول ہے, چور کے ہاتھ کاٹنا, بیوی کو مارنا. لیکن آپ ویسٹرن کنٹریز میں ان پہ عمل نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آئی تھنک یہ لوگ ایسے لاز بناتے ہیں کہ جس سے جو اسلام کا پولیٹیکل سائڈ ہے نا, قبضہ کر لینا, اپنی مرضی چلانا, وہ ختم ہو رہا ہے. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کال لیجیے گا. تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.